بھلا دیا گیا۔ اب کوئی بیان بھی کرنا چاہے تو بدقسمتی ہے دوستو، کوئی توحید بیان کرے تو وہابی، کوئی قرآن کی عظمت کو بیان کرے تو وہابی، کوئی کہے سچ بولو تو وہابی، کوئی کہے بیٹی کو پردہ کراؤ تو وہابی، کوئی کہے غیبت نہ کر تو وہابی، کوئی کہے رزق حلال کما تو وہابی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر توحید بیان کرنا وہابیت ہے، اگر قرآن کی عظمت بیان کرنا وہابیت ہے، اگر رزق حلال کو بیان کرنا یہ وہابیت ہے، اگر بیٹی کو پردے میں بٹھانا یہ وہابیت ہے، تو پھر حسینیت کیا ہے؟ دراصل حسینیت تو یہی ہے، اپنے رب کی شناخت کر، اپنے رب کو پہچان اور وہ کر جو تیرا رب تجھ سے چاہتا، اپنی مرضیاں، اور ظاہر یہ علم کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پہ اور علماء سے محبت کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی، علماء کے قریب آنے سے یہ باتیں پیدا ہوں گی۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ اس منبر حسین ابن علی پر عام طالب علم اور علماء تو بجائے خود مراجع کی توہین کی جائے۔ مرجع مجتہد کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں ہوتا، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اپنی زندگی کے تمام اوقات کو صرف کرتا ہے کہ قرآن سے سمجھے حکم خدا کیا ہے، حدیث سے سمجھے کہ حکم خدا کیا ہے، اور حدیث میں تحقیق کرے یہ حدیث سچی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کا راوی کیسا ہے، اس کا راوی کیسا ہے، اس کا راوی شیعہ ہے، اس کا راوی سچا ہے، اس کا راوی نیک ہے، اس کا راوی اچھی شہرت کا حامل تھا، یہ روایت قابل قبول ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ان سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد کہے میرے امام نے یہ کہا، جو اتنی محنت کر کے تیرے سامنے تیرے امام کے قول کو بیان کرے وہ بنتا ہے مجتہد۔ اور ہمارے نزدیک تو کوئی مقام نہیں ہے نا، ہاں یہ علماء جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں نا، ان کی تو بات ہی کیا، ہم تو اس منبر پر خمینی بت شکن کو گالیاں دیں، اس منبر پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے خلاف زبان درازی کی جائے، اس منبر پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی کے خلاف زبان درازی کی جائے، اور سامنے بیٹھنے والے چپ کر کے سنتے رہیں۔ نہیں میرے دوست، علم سے محبت کر، علم سے عقیدت رکھ، علم سے معرفت ہوگی، علم کے قریب آ، یہ علم تجھے تیرے خالق کی طرف لے جائے، تجھے تیرے رب کا قرب نصیب کرے گا۔ علم اور علماء وہ ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں خدمات سر انجام دی، زحمتیں برداشت کی۔ اور میں کبھی کبھی لاہور کے اجتماع میں اپنے شیخ فیملی ناروال جو بڑے مالدار ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، خمس کے پابند ہیں، جن کی محنتوں سے مدارس کا سسٹم وہاں چل رہا ہے، ان کے اجتماعات میں کہا کرتا ہوں اللہ نے تمہیں 2 سر نہیں دیے، 2 دماغ نہیں رکھے، 4 ہاتھ نہیں دیے۔ اگر آپ دکانوں پر مزدوری کر کے کروڑ پتی اور ارب پتی بن سکتے ہیں تو یہ علماء بھی اگر تجارت کرنے پہ آتے، اگر یہ تجارت کر لیں، اگر یہ دکانیں کھول لیں، اگر یہ بزنس کر لیں تو یہ کروڑ پتی اور ارب پتی نہیں ہو سکتے۔ نہیں، یہ اس دنیا کو ٹھکرا کر صفوں پہ بیٹھ کر چٹائی پہ بیٹھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے امام باقر نے کیا کہا، میرے امام صادق نے کیا کہا، لوگوں کو ان کا دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو ان کا مذہب سکھاتے ہیں۔ بڑی زحمتیں برداشت کی علماء نے، ایک ایک عالم کی تاریخ اگر پڑھی جائے، بڑا آسان ہے کسی کے خلاف زبان کھول دینا، بڑا آسان ہے، اور ہمارا یہ مجمع تو انتظار میں ہوتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں کہ پہلے کیا کہا، بس لفظ لعنت سنی بس بے شمار تو ساتھ، یہ کس پہ کی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں دوستو، کتنی زحمتیں برداشت کی۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، شہید اول صرف محبت اہل بیت کے جرم میں 2 اونٹوں پہ باندھ کے زندہ چیر دیے گئے، 2 اونٹوں کو اکٹھا کھڑا کر کے ان پر ان کے پیروں کو باندھ کے پھر اونٹوں کو جدا کر دیا گیا،
زندہ چیر دیے گئے صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتاتا ہے ان کے امام صادق نے کیا کہا۔ جب دونوں اونٹوں پہ باندھا گیا تو ہمارے شہید اول عالم دین نے ایک پاس کھڑے ہوئے بندے سے کہا ذرا یہ ٹھیکری اٹھا کے مجھے دینا۔ ایک ٹھیکری اٹھائی، اس کے اوپر لکھا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد کر۔ اس ٹھیکری کو ہوا میں اڑایا، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیکری واپس آئی، اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاستبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ علماء کی زحمتیں، علماء نے تکلیفیں اٹھائیں، علماء نے اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کیا، دنیا کی لذتوں کو ترک کیا، دنیا کے فوائد سے منہ موڑا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں تک یہ مقدس امانت پہنچ جائے۔ بہت آسان ہے نا کسی پہ تنقید کرنا، حزب اختلاف میں ہونا تو ویسے بھی آسان ہوتا ہے، جس کا کام صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں، کسی کو غلط رسموں سے روکنا یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ بڑا دیندار نیک بندہ، میرا ایک دوست ہے، نیک ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے بیٹے مذہبی تنظیموں میں کام بھی کرتے ہیں۔ مذہبی تنظیموں میں کام کرنے والے نوجوان بچے کی شادی تھی جس پہ بینڈ بج رہے تھے۔ جب میں گیا وہاں نکاح پڑھنے کے لیے، میں نے کہا بھائی چودھری صاحب یہ کیا کیا، یہ کیا اس بچے کی شادی پر؟ کہا مولانا میرے بچے کی ایک دفعہ شادی ہونی، یہ رسمیں ہیں، مجبوریاں ہیں، ان رسموں سے ہٹانا مشکل ہے۔ خود ہٹ بھی جائے گا تو گھر کی عورتیں نہیں ہٹنے دیں گی۔ دوستو رسموں سے ہٹانا مشکل ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو، یہ علماء کا جہاد ہے، صرف رسموں سے نہیں، اندر سے شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کے توحید کا پودا لگاتے ہیں۔ اندر سے شرک نکال کے توحید کا پودا لگاتے ہیں، اندر سے بغض اہل بیت کا پودا نکال کے مودت آل محمد کے نور سے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے عقیدت رکھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ پورے قرآن میں کہیں پر صرف ایمان کو، نجات کا دار و مدار ایمان پہ نہیں رکھا گیا، بس مان لیا تو کافی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے تو بس کافی ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان بھی لے آؤ اور جن کو مانا ہے ان کی اطاعت بھی کرو۔ اور میں اس کو سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، جن کی ذات کو مانتے ہو ان کی بات کو بھی مانو، جس علی سے محبت کرتے ہو اس کے فرمان پر بھی عمل کرو، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا دے تیرے دروازے سے